قرآن مجید کا 69واں سورہ سورہ حاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ یقیناً پیش آنے والی قیامت، اور کیسی پیش آنے والی، اور تم کیا جانو کہ یہ یقیناً پیش آنے والی شے کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ قوم سمود و عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کا انکار کیا تھا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ۔ تو سمود ایک چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اور عاد کو انتہائی تیز و تند آندھی سے برباد کر دیا گیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ جسے ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن کے لیے مسلسل مسخر کر دیا گیا، تو تم دیکھتے ہو کہ قوم بالکل مردہ پڑی ہوئی ہے، جیسے کھوکھلے کھجور کے درخت کے تنے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ تو کیا تم ان کا کوئی باقی رہنے والا حصہ دیکھ رہے ہو؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ۔ اور فرعون اور اس سے پہلے اور الٹی بستیوں والے سب نے غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ کہ پروردگار کے نمائندے کی نافرمانی کی تو پروردگار نے انہیں بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ ہم نے تم کو اس وقت کشتی میں اٹھا لیا تھا جب پانی سر سے چڑھ رہا تھا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور محفوظ رکھنے والے کان سن لیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ اور زمین اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ تو اس دن قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ اور آسمان شق ہو کر بالکل پھسپھسے ہو جائیں گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8۔ اور فرشتے اس کے اطراف پر ہوں گے، اور عرش الہی کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ۔ اس دن تم کو منظر عام پر لایا جائے گا اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ پھر جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ سب سے کہے گا کہ ذرا میرا نامہ اعمال تو پڑھو۔ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ بلند ترین باغات میں، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ اس کے میوے قریب قریب ہوں گے۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اب آرام سے کھاؤ پیو کہ تم نے گزشتہ دنوں میں ان نعمتوں کا انتظام کیا ہے۔
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه لیکن جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا ولم أدر ما حسابيه اور مجھے اپنا حساب نہ معلوم ہوتا يا ليتها كانت القاضية اے کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا ما أغنى عني ماليه میرا مال بھی میرے کام نہ آیا هلك عني سلطانيه اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی خذوه فغلوه اب اسے پکڑو اور گرفتار کر لو ثم الجحيم صلوه پھر اسے جہنم میں چھوڑ دو ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر ایک 70 گز کی رسی میں اسے جکڑ لو إنه كان لا يؤمن بالله العظيم یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا ولا يحض على طعام المسكين اور لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا فليس له اليوم هاهنا حميم تو آج اس کا یہاں کوئی غمخوار نہیں ہے ولا طعام إلا من غسلين اور نہ پیپ کے علاوہ کوئی غذا ہے لا يأكله إلا الخاطئون جسے گناہ گاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جسے تم دیکھ رہے ہو اور اس کی بھی جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو إنه لقول رسول كريم کہ یہ ایک محترم فرشتے کا بیان ہے وما هو بقول شاعر اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے قليلا ما تؤمنون ہاں تم بہت کم ایمان لاتے ہو ولا بقول كاهن اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے قليلا ما تذكرون جس پر تم بہت کم غور کرتے ہو تنزيل من رب العالمين یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين اور اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے کوئی بات گڑھ لیتا تو ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ثم لقطعنا منه الوتين اور پھر اس کی گردن اڑا دیتے فما منكم من أحد عنه حاجزين پھر تم میں سے کوئی مجھے روکنے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ قرآن صاحبان تقوی کے لیے نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے جھٹلانے والے بھی ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یہ کافرین کے لیے باعث سے حسرت ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ اور یہ بالکل یقینی چیز ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں